ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ بے شک، جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو خبر ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر ہمارے عقیدے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی برکتیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جنگ بدر کے موقع پر توجہ رکھیے گا، جنگ بدر کے موقع پر حضور کے سگے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قید کر لیے گئے، حضور کے مخالفین میں شامل تھے۔ ان کے بیٹے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس جو طائف کی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ابو جناب عباس بقی شریف میں مخدومہ فاطمہ کے روضے کے قریب آرام کر رہے ہیں۔ انہی کی اولادوں میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عبداللہ، محتسم باللہ، مستنجد باللہ، بے امر اللہ، ہارون رشید۔ یہ عباسی نسل کے بڑے بڑے بادشاہان زمانہ انہی کی نسل کے ہیں، جناب عباس کے، اسی لیے ان کو عباسی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے۔ کس جنگ میں؟ مجھے بولے کس جنگ میں؟ جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے مدینہ شریف لائے، حضور کے غلاموں نے انہیں مدینہ شریف لایا، رات کے آخری حصے میں ان کی رسیاں ٹائٹ تھیں، چیخنے کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی، تو حضور کے کسی غلام نے جا کر کے یہ سوچ کر کے رعایتاً ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا کہ یہ حضور کے چچا ہیں، تھوڑی سی رعایت کر دی جائے۔ جیسے رسی ڈھیلی ہوئی، کراہنا بند کیا، ویسے حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں یہ بتاؤ ابھی چیخ کون رہا تھا؟ تو کسی نے بتایا حضور آپ کے چچا جناب عباس۔ بولے پھر وہ چیخنا بند کیوں کر دیا؟ کہا ہم نے ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا آپ کی رعایت کی وجہ سے، آپ کے چچا ہیں، آپ کے خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام برابری کا دعویٰ کرتا ہے، برابری کا اعلان کرتا ہے۔ اگر میرے چچا کے ہاتھوں سے تم نے رسیاں ڈھیلی کی ہیں تو جتنے قیدی ہیں سب کے ہاتھوں سے رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ سنیے گا، رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ صبح کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس کو بلایا، اپنے چچا کو۔ چچا نے حضور کو ہمیشہ محمد کہا، بھتیجا کہا، کبھی حضور کا قلبی احترام، فکری روحی احترام نہیں کیا، کبھی نہیں۔ بس آؤ بھتیجے کیا حال ہے، دین پھیل رہا ہے، پھیلاؤ، دین بڑھ رہا ہے، بڑھاؤ، ہم بھی دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے تھے حضور سے۔ بھتیجے کہتے تھے، محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی حضور کا بہت زیادہ احترام نہیں کیا۔ لیکن جب قید ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے فرمایا چچا عباس چھوڑ دیے جاؤ گے، ایک شرط ہے۔ کہا بتائیں بھتیجے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی، تم قیدی ہو، تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی۔ جو فوجی جنگ بدر میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ اور شہید ہوئے، ان کے بچوں کی پرورش کے لیے پیسہ چاہیے، لہٰذا وہ پنالٹی تم سے لی جائے گی۔ جو قید ہوئے ہیں پیسے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ جناب عباس نے کیا کہا سنیں، حضور کے چچا ہیں، کہتے ہیں کہ اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ اونچی بولے۔ فرماتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا؟ اور حضور کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ 480 کلومیٹر پہ مکہ شریف ہے، 480 کلومیٹر پہ مکہ شریف ہے۔ مکہ شریف میں مسفلہ ایک محلہ ہے، اسی محلے میں حضور کے چچا رہتے تھے جناب عباس۔ حضور مدینہ شریف میں ہے، اور مدینہ شریف مکہ شریف سے گئے ہوئے حضور کو تقریباً 2 سال ہو گئے۔ ٹھیک، غیب کسے کہتے ہیں سنیں، ابھی آپ خود لگائیں گے نعرہ، ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ چچا پیسے دے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے، پیسے دے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ چچا عباس نے کہا اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چچا عباس وہ جو سونے کی بسکٹ آپ نے اپنی بیوی کو دی ہے وہ کب کام آئے گا؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ جو سونے کی بسکٹ آپ نے اپنی بیوی کو دے کر کے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ کب کام آئے گا؟ جناب چچا عباس حضور کے قدم پہ گر پڑے، کہا اے بھتیجے خدا کی قسم جب میں نے اپنی بیوی کو سونے کے بسکٹ دیے تھے تو یہ کہہ کے دیے تھے اسے رکھو، اگر میں زندہ بچ کے آ گیا تو میرے، میں اگر مارا گیا تو تمہارے، قید ہو گیا تو تمہارے۔ میرے سونے کے بسکٹ کے دینے کے وقت میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، اے بھتیجے تمہیں کیسے پتا چلا؟ حضور فرماتے ہیں چچا عباس مجھے میرا رب سب بتا دیا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں۔
ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ عید میلاد النبی. زندہ آباد. حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اگر اس عقیدے کو آپ فالو کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کو یہ محسوس کرنا پڑے گا ہمارے یہاں ہونے کی خبر کسی کو ہو کہ نہ ہو لیکن حضور کو ہے. بے شک ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے لیکن حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. بے شک حق ہے. اور کسے غیب کہتے ہیں. چچا عباس قدموں پہ گر پڑے بولے حضور میں بتا دوں آپ سے کہ میرے سونے کا بسکٹ دیتے وقت میرے گھر میں کوئی نہ تھا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے آقا فرماتے ہیں چچا عباس مجھے میرا رب سب بتا دیا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. خدا کی قسم حضور کے اسی علم غیب عطائی پر حضور کے اسی معجزے پر جناب عباس نے معلوم ہے کیا کیا؟ خوش ہو کے سبحان اللہ کہنا. چچا عباس کہتے ہیں کہ آقا اب دیر نہ کریں کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر لیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. چچا عباس نے کلمہ پڑھا. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کہلائے مفسر قرآن کہلائے. اللہ اکبر. ایک بڑا مبارک خاندان پھر آگے بڑھا. حالانکہ میں چچا عباس کے ساری نسلوں کو فالو نہیں کرتا کیونکہ آل عباس کے بڑے بڑے بادشاہان زمانہ نے سادات پر ظلم کیے ہیں. جن کے دلوں میں سادات کی محبت تھی وہ میرے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے. ٹاپک کیا ہے؟ حضور کو علم غیب ہے. حضور کو غیب کا علم ہے. یہ لڑائی چل رہی ہے پورے ہندوستان میں. یہ وہابی ہو گیا, وہ شیعہ ہو گیا, وہ رافضی ہو گیا, وہ دیوبندی ہو گیا, وہ کیا حضور کی توہین کرنے کی بنیاد پر. ذرا سوچو آج جو باتیں حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہیں ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. ذرا پوچھو کبھی یہ بات صدیق اکبر نے بھی کہی؟ سوچو ذرا سا. آپ پڑھے لکھے. کبھی یہ بات عمر فاروق اعظم نے بھی کہی؟ کبھی یہ بات سرکاران عثمان و علی نے بھی کہی؟ کبھی عبداللہ ابن زبیر نے کہی؟ کبھی زبیر بن عوام نے یہ بات کہی؟ کبھی عبد الرحمن بن عوف نے, عتبہ بن غزوان نے کبھی یہ باتیں کہی؟ خدا کی قسم آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی, بجھ جائیں گی. آپ کو کوئی ایسا جملہ نہیں ملے گا جہاں صحابہ نے حضور کے علم پر شک کیا ہو. بے شک حق ہے. اگر وہ غیب بتانے والا ہے تو سب سے پہلے بتایا کس کو؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کو. سب سے پہلے وہ علم غیب کا علم کسے دے گا؟ اسی کو دے گا جو اس کا محبوب ہوگا. بے شک. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کو دے گا جو اس کا محبوب ہوگا. اسی کو دے گا جو اس کے محبوب کے ماننے والے ہوں گے. سمجھے آپ؟ حضور کی اجازت سے. پھر وہ علم تقسیم ہوگا. حضور کے عاشقوں کے حصے میں آئے گا, اولیاء کے حصے میں آئے گا, اقطاب کے حصے میں آئے گا, اوتاد کے حصے میں آئے گا, ابرار کے حصے میں آئے گا, مجذوب اور سالکین کے حصے میں آئے گا, اللہ کے نیک بندوں کے حصے میں آئے گا. یہ اس کی عطا پہ ہوتا ہے. اللہ کی عطا پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مبارک علم کی پاکیزہ صفتی کرنوں سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے. اس کو آپ کو اپنے دل میں رکھنا پڑے گا. حضور کو علم کتنا تھا؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا. اللہ. میں بتا دوں ایک بات. ایک صحابی رسول ہیں, ان کی بیوی ہے. حضور نے فرمایا تھا, عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئی تھی اور کہا آقا یہ مرد آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ذاکر بھائی, قاری فرید بھائی, عورتوں نے کہا تھا یہ مرد آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, یہ مرد لوگ آپ کی تقریر سنتے ہیں, یہ مرد لوگ آپ کا دیدار کرتے ہیں, آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے ہیں, ان کو ثوابات بہت ملتے ہیں, ہم عورتیں کہاں جائیں؟ ہم بھی آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, بدھ کی شب تم سب اکٹھا ہو جایا کرو اور میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاؤں گا. بے شک. تو اس دن حضور نے ایک بات بتائی تھی, بہت غور سنیے گا, چیخنا چلانا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے عورتوں, میری بیٹیوں, جب تمہارے گھر میں تمہارا شوہر داخل ہو تو اپنی فرمائشیں اس کے جھولے سے مت تاکو, لایا کہ نہیں لایا, اس پر بلا وجہ ناراض مت ہو, اسے آرام کرنے دو, اسے گھر آنے دو. پہلے وہ تازہ وضو کر لے, کچھ فریش ہو جائے, پھر اس سے پوچھو اس کے مزاج پر ہے, آپ سے میں نے ایک چیز منگائی تھی وہ آپ لائے نہیں؟ تو وہ بتائے گا کہ نہیں, کاروباری الجھنوں کا شکار تھا, لا نہیں پایا. تو ناراض مت ہو. پھر آنے والے وقتوں میں وہ چیز اللہ کے حکم سے تمہیں مل جائے گی. کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے شوہر کو دیکھ خالی ہاتھ, وہ لائے نہیں, پھر ناراض ہو جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے شوہر کی تھکاوٹوں کو دیکھ کر کے الجھنوں میں اضافہ کرتی ہیں, رب کی رحمت اس سے ناراض ہو جاتی ہے. ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی, سبحان اللہ, انہوں نے دیکھ لیا. حضور نے فرمایا کہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کیا کرو, آ جایا کرے تو فرمائشیں مت کیا کرو. دیکھیں موسیٰ بھائی, بڑی نازک بات ہے.
آ جائے تو فرمائشیں مت کیا کرو، کچھ دیر کے بعد دیکھا کرو حالات سازگار ہو گئے تو اس سے کہا کرو۔ میری ماں بہنیں چاہے یہاں سنیں چاہے اسکرین کے ذریعے سے سنیں، یہ کام کی بات ہے ذاکر، بڑی کام کی بات ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں صبح کو نکلا اپنی بیوی سے، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں میں گھر سنبھالوں گی۔ بیوی کہتی اچانک میرا ایک بیٹا تھا 12-13 سال کا، اور دن میں اچانک بیمار ہوا اور تڑپ کے اس کا انتقال ہو گیا، میرے بچے کی روح نکل گئی، اب میں تڑپ گئی۔ وہ وقت میرے شوہر کے آنے کا تھا اور میں نے حضور کی تقریر سن رکھی تھی کہ جب شوہر گھر میں آئے نا تو اس سے متبسم انداز میں، پیار کے انداز میں خیر مقدم کرو، اس کا استقبال کرو، زیادہ اسے الجھنوں پہ لوڈ مت ڈالو۔ اس کی فرمائش ہے کہ جھولے مت دیکھو، اسے پہلے سکون سے گھر میں آنے تو ٹینشن مت دو اس کو۔ تو وہ صحابیہ کہتی میں ٹوٹ گئی، ایک طرف میرے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی اور پھر میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، ایک طرف امی آمنہ کے لال کا حکم تھا، جب شوہر آئے تو اسے ٹینشن مت ہو۔ معلوم ہے کیا کیا بیوی نے؟ اپنے سگے بیٹے کو ایک چادر میں لپیٹ کر کے کوٹری کے اندر تالا بند کر دیا اور دروازے پر بیٹھ گئی۔ وہ شوہر کہتے ہیں جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جب گھر پہ آیا نا تو میری بیوی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، حدیث شریف کے جملے بتا دوں، اندر لاش رکھی ہوئی ہے، حضور کا کہا ہوا حضور کے غلام کتنا مانتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ابو طلحہ کہتے ہیں میری بیوی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے سلام کیا، حالانکہ لاش گھر پہ رکھی ہوئی ہے، صرف اس لیے مسکرایا نا کہ حضور نے کہا تھا۔ شوہر جب تھکا ہوا ہے تو عورتوں سے گزارش ہے کہ مسکرا کے سلام کریں۔ وسیم بریلوی نے ایک شعر کہا تھا، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ غزل کے لہجے میں حضور کی بات کی حق ہے۔ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ عورت جناب ابو طلحہ کی غالباً ام سلیم نام تھا، وہ کہتی میں نے مسکرا کر کے اپنے شوہر کو دیکھا، میں نے سلام کیا۔ جب شوہر نے میرے سلام کا جواب دیا تو میں نے کہا اندر تشریف لائے۔ میرے شوہر ابو طلحہ میرے گھر میں آ گئے، میں نے لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کے لیے ان کے سامنے رکھ دیے۔ میرے شوہر نے وضو کیا، تھکے ہوئے تھے دن میں۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھا دیا، میرے شوہر نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھنے لگے، لاش رکھی ہوئی ہے، بھولنا نہیں، کوٹری میں لاش رکھی ہوئی ہے۔ میرے شوہر جب نماز پڑھنے لگے تو پھر میں نے اپنے شوہر کے لیے گرم گرم روٹیاں بنائیں، گرم گرم روٹیاں، حدیث شریف کے جملے، گرم گرم روٹیاں بنائی، اندر بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مدینے والے آقا نے کہا تھا جب شوہر تھکا ہوا ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ شوہر سے ڈانٹ ڈپٹ کے باتیں نہ کریں۔ اگر میری ان باتوں کو کوئی سن رہی ہو میری بہن تو اسے کیئر کرے، اسے غور کرے۔ تو جناب ام سلیم کہتے ہیں میں نے گرم گرم روٹیاں بنائیں، اور جب میرا شوہر نماز سے فارغ ہو چکا تو میں نے دسترخوان لگا دیے، میں نے دسترخوان پر کھانے رکھ دیے۔ میرے شوہر نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا، اب ام سلیم کی ایک بات اشارے مجھے کرنی ہے، ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ میں ہٹ گئی، وہاں سے ہٹ کر کے میں نے اپنے چہرے کو دھلا اور میرے پاس جتنا ہو سکتا تھا میں نے اتنا میک اپ کیا، جتنا مجھ سے بن سکتا تھا میں نے اتنا چہرہ اپنا سنوارا، اپنے آپ کو ایک اچھی خوبصورت عورت کے روپ میں اپنے آپ کو تیار کیا۔ جب میرے شوہر نے، اشارے کی بات کروں گا، میری ماں بہنیں بیٹھی، ام سلیم کہتے ہیں میرے شوہر جناب ابو طلحہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں بن سنور کے ان کے بستر پہ گئی۔ ادھر ادھر مت دیکھنا بھائی، توجہ سننا، بن سنور کے میں ان کے بستر پہ گئی۔ اشارے کی ایک بات کرتا ہوں، بیٹے کی لاش کالی کوٹری میں رکھی ہے، مدینے کا واقعہ ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں میں بن سنور کے اپنے شوہر جناب ابو طلحہ کے پاس گئی، وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے معلوم ہے کیا کیا؟ میرے ساتھ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کی۔ بس اشارے کی بات سمجھ لیں، ام سلیم کہتے ہیں میرے شوہر نے میرے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کی۔ جب وہ ہر طریقے سے آسودہ ہو گئے، میں نے مسکرا کے باتیں کی تھی، وضو کے لیے پانی دیا تھا، ان کے لیے گرم گرم روٹیاں بنائی تھی، اور پھر بن سنور کے ان کے سامنے آئی تھی، اور پھر اپنے نفس کی تکمیل کی، انہوں نے خواہش پوری کی۔
اس کے بعد ام سلیم کہتی ہیں میرا شوہر جب ہر طرف سے آسودہ ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، میں نے کہا اب بیٹھ کر کے وہ باتیں بتائی جائیں۔ تو میں نے اپنے شوہر ابو طلحہ سے کہا اے میرے شوہر ابو طلحہ، آپ کس کی امانت ہو؟ اب گھما کے لانا، آپ کس کی امانت ہو؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں میں اللہ کی امانت ہوں۔ تو ام سلیم کہتی اگر اللہ آپ کو لے لے تو مجھے کیا رونا چاہیے؟ فرمایا نہیں رونا چاہیے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ تو ام سلیم کہتی ہیں میں کس کی امانت ہوں؟ تو جناب ابو طلحہ کہتے ہیں اے میری بیوی تو بھی خدا کی امانت ہے۔ تو ام سلیم کہتی ہیں اگر خدا مجھے لے لے تو میں مر جاؤں تو؟ ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے رونا نہیں چاہیے، مجھے صبر کرنا چاہیے، مرضی خدا پہ راضی رہنا چاہیے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، یہ جو اپنا بیٹا ہے یہ کس کی امانت ہے؟ یہ کس کی امانت ہے؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، یہ بھی میرے رب کی امانت ہے، میرے رب کی امانت ہے۔ بیوی نے کہا اگر رب آپ سے آپ کا بیٹا لے لے تو چیخنا چلانا چاہیے؟ جناب ابو طلحہ نے کہا نہیں چیخنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے، رب کی مرضی ہے، جب تک چاہے بیٹے کو زندہ رکھے، جب چاہے لے لے، وہ تو حی ہے، زندگی دینے والا، ممیت ہے، موت دینے والا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ ام سلیم نے اپنے شوہر سے لپٹ کے فرمایا تو اللہ نے اپنے اس بندے کو یعنی آپ کے بیٹے کو لے لیا ہے، اللہ نے آپ کے بیٹے کو لے لیا ہے۔ اتنا سنا تو ابو طلحہ چارپائی پہ اچھل کے بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے اے میری بیوی یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے مسکرا کے باتیں کی، میرے لیے لوٹے میں پانی لایا تم نے، مجھے مسلح بچھا دیے، میرے لیے گرم گرم روٹیاں بنائیں، بن سنور کے آئی، میری خواہش کی تکمیل کی، یہ بتا تم نے سب کیا کیا؟ تو رو کے بولی میرے شوہر میں نے جو کچھ بھی کیا ہے آمینہ کے لال کی باتوں پر عمل کیا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے حضور کی باتوں پر عمل کیا ہے، میرے آقا نے جو فرمایا تھا وہ ایک حدیث شریف میں پھر وہ شعر میں ڈھلا جو میں نے پڑھا تھا، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ اگر شوہر تھکا ہوا گھر پہ آئے نا تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسکرا کر کے اپنی فرمائشوں کو پس پشت ڈال دے، پہلے محبت سے اپنے شوہر کے چہرے کی تھکاوٹوں کے جراثیم کو شکست دے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، بعد میں جب حالات اچھے ہو جائیں تو اس سے پوچھے میں نے آپ سے یہ چیز منگائی تھی آپ لائے نہیں؟ تو شوہر کہے گا وقت نہ ملا، کل ضرور لے کے آؤں گا۔ اگر وہ کل نہ لے کے آتے نا لائے تو یقین کر لو کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، لیکن انشاءاللہ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک حق ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ابھی تو گھر میں آ رہا ہے، دن بھر وہ گاہک سے پریشان تھا، وہ پیسہ لینے میں دینے میں پریشان تھا، اور اتنا تپا ہوا، اتنا تھکا ہوا، اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا بجھا ہوا تمہارا شوہر تمہارے گھر میں آیا، تم چٹک گئی، بوال ہو گیا، یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے۔ فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ شکر کے سجدے ادا کرو اے میری بہنوں کہ تمہارا شوہر تمہارے گھر خیریت سے آ گیا، بے شک سبحان اللہ حق تو نے جو منگایا ہے وہ نہیں آیا، لیکن تیرا شوہر تیرا سہاگ بن کے تو آ گیا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اب سنیں بات یہ ہے، حضور کو اللہ نے علم عطا فرمائے، علم غیب، وہ جو رب بتانے میں علم غیب بتانے میں بخیل نہیں، اس نے اپنی سخاوت کی صفت تو کیسے ظاہر فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان غلاموں کے درمیان عجیب سی ایک فضا قائم ہو گئی، چیخ پکار کی، بیوی نے اپنے شوہر کو تسلی دی، تو شوہر ابو طلحہ فرماتے ہیں کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو ام سلیم کہتے ہیں ناراض مت ہو، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، رب کی امانت تھی۔ بولے ٹھیک ہے کہاں پر؟ جب کوٹری کا تالا کھولا تو ایک چادر میں بیٹے کی لاش لپٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی، ادھر دیکھیں، چادر میں لپٹی ہوئی بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی، بیٹا ہے، اپنا بیٹا ہے۔ کیا کہا تھا کلیم دانش بھائی نے؟ کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا، جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، کبھی اس درد کو محسوس کریں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے بیٹوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین سمجھے۔ اور پڑوسی ملک میں ایک اسکول پر بلاسٹ ہوا تھا، ذاکر بھائی، ایک اسکول پر حملہ ہوا تھا، 400 بچے مارے گئے تھے، یہ تقریباً 13-14 سال پہلے کی بات ہے، کانوینٹ اسکول پر حملہ ہوا تھا، 350-400 بچے مارے گئے تھے۔ ایک شخص کا ایک ٹویٹر پہ ایک جملہ آیا تھا جس نے اپنے چھوٹے کی بیٹے کی لاش کو اٹھا رکھی تھی،
اس نے ایک جملہ لکھا تھا نیچے، آج پتا چلا ہے کہ سب سے چھوٹا جنازہ سب سے زیادہ بھاری کیسے ہوتا ہے۔ آج پتا چلا ہے کہ امام حسین نے مولا علی اصغر کو کیسے اٹھایا تھا۔ سمجھے اے دوستو، ایک درد اور حس محسوس کرنے والی صفت ہے، آپ جان جاؤ گے۔ ابو طلحہ رونے لگے، اپنے بیٹے کی لاش دکھا تڑپ گئے، رات بھر اپنے بیٹے کی لاش کے قریب بیٹھے روتے رہے۔ بیوی ام سلیم بھی روتی رہی۔ جب فجر کی اذان ہوئی، جناب بلال نے اذان دی تو ام سلیم نے کہا کہ اے میرے شوہر، چلے جاؤ حضور کی بارگاہ میں، جا کے حضور سے کہنا کہ میرا بیٹا مر گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضور سے کہنا کہ حضور میرے بیٹے کی روح نکل گئی، میرا بیٹا جوانی میں انتقال کر گیا۔ سنیں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا علم عطا فرمایا ہے، کیسا چھپا ہوا علم عطا فرمایا ہے۔ جناب ابو طلحہ کہتے ہیں میں نماز فجر پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے تو ام سلیم کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور سے بات کرے، میری ہمت نہ پڑی۔ پڑتی کیسے؟ میرے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے۔ کیا کہا شاعر نے کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ایجا، اس بارگاہ میں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسوں کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے۔ کہتے میری ہمت نہ پڑی، حضور کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے مسجد میں، اور جب حضور باہر نکلے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے نکلا۔ میرے دل نے کہا حضور سے کہہ دیں، حضور سے کہہ دیں، حضور سے کہہ دیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے قریب پہنچے، توجہ ہے، اب کیا آیت کیا پڑھی گئی؟ وما ہوا عدل غیب ظنین، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بتایا کس کو؟ اپنے حبیب کو۔ بے شک۔ اور کسے بتائے گا؟ جو سب سے خاص ہوگا اسے بتائے گا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے اسے بتایا گیا، جو محبوب پروردگار ہے اسے بتایا گیا، جس کو اللہ نے اپنا رسول کہا محمد رسول اللہ اسے بتایا۔ اور کیا ہندوستان کے بتائے گا فائنانس منسٹر کو؟ ہاں، جنہیں سچے خدا کی تمیز نہیں۔ سنیں آپ، اللہ نے علم اپنے حبیب کو دیا جسے عطائی علم کہتے ہیں، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے حضور اپنے حجرے تک پہنچنے والے تھے، ابو طلحہ پیچھے پیچھے کھڑے چل رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہوں کہ نہ کہوں، کہوں کہ نہ کہوں حضور سے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے سامنے پہنچے، خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹے۔ دیکھیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اتنی مبارک بھیڑ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرما لے، آمین، ان بھائیوں کی محبتیں قبول فرما لے، آمین۔ سنیں جیسے حضور اپنے حجرے کے اپنے دروازے کے سامنے پہنچے، حضور پلٹے۔ اب حضور پلٹے، ابھی تک جناب ابو طلحہ نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرا بیٹا مر گیا، کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے رات میں اپنی بیوی کے ساتھ میں، میری بیوی بن سنور کے آئی تو میں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی، کسی کو نہیں بتایا۔ حضور پلٹے، اور حضور پلٹے تو حضور نے فرمایا اے ابو طلحہ، کیا بات ہے؟ ابو طلحہ خاموش ہو گئے۔ حضور سب جانتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو طلحہ، رات میں تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اللہ نے رات ہی میں اس انتقال کرنے والے تمہارے بیٹے کا بدل تمہاری بیوی کے پیٹ میں اللہ نے عطا فرما دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میاں اور بیوی کے درمیان بہت پرائیویٹ معاملہ تھا، یہ بند کمرے کا معاملہ تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، عقیدہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ ہر چیز دیکھنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ یہ تحت الثری کے نیچے، سب سے نیچے کی زمین کی کوکھ میں اگر کوئی پرندہ تڑپ رہا ہے تو اسے بھی اللہ جانتا ہے، بے شک، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میں وہ میرے بندے اور بندیاں میاں بیوی جب ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو میری رحمت بھی ادھر دیکھنے سے حیا کرتی ہے۔ بے شک، اگر سمجھ گئے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ کیا صفت ستاری ہے میرے رب کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو طلحہ، تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک شکم سے جو ایک اولاد پیدا کی تھی جس کا انتقال ہوا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک نعمت رات ہی میں تمہاری بیوی کے شکم میں عطا فرما دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ بے شک، حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو اس بات کی خبر ہے کہ نہیں؟ اونچی بولیں، جس کا عقیدہ ہے اونچی بولیں، حضور کو پتا ہے کہ نہیں؟ آپ ہیں یہاں پر، کسی کو خبر ہو کہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہیں خبر ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہو کر کے بھی ہوتے نہیں ہیں، موبائل میں بزی ہوتے ہیں،
تصور ان کا اور کاروبار میں ہوتا ہے، وہ ہو کر کے بھی نہیں ہوتے، ان کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ان کے ہونے کی خبر مدینے والے آقا کو۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ صوفی صاحب نے بڑا پرانا جملہ فرمایا بہت پہلے، جو یہ کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ اچھا حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اونچی بولو، اونچی بولو، جس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دیوار کھڑی ہے وہابیہ دیابنا کے درمیان اور ہمارے درمیان، یہ قریب میں جو علاقے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ، جماعتیوں سے بھرے پڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دیوار کھڑی ہے، اسی بیس اس کا یہی ہے، ان کو اسی بات کی تکلیف ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو ربی ہمیں ملا ہے اس کو علم غیب اللہ نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، ہمارے اعتقاد میں شامل ہے، سبحان اللہ۔